جی حسن, ریکنسٹرکشن آف کعبہ از انڈر ڈسکشن فرام لاسٹ فیو سیشنز. اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ حجر اسود کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروا دیا اور حجر اسود ایمیکیبلی فکس کر دیا گیا. اب 5 دن یہ کنسٹرکشن بند رہی اسی جھگڑے اور پرابلم میں. 5 دن بعد کنسٹرکشن پھر دوبارہ شروع ہوئی ہے. اب دیواریں اونچی ہوتی جا رہی ہیں اور کعبہ شیپ اپ ہوتا جا رہا ہے ایز اے بلڈنگ. ریکوائرڈ ہائٹ تک جب چلی گئی دیواریں تو 3 ستون اندر بنائے گئے, پلرز, جن کے اوپر چھت ڈالی گئی. یہ آج کا لنٹر نہیں تھا کانکریٹ کا, سٹیل بارز کا. اس کو کیا ہوتا تھا, نیچے بھی ستون ہے کسی لکڑی کے, وہ کھجور کی لکڑی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور لکڑی ہو سکتی ہے, کوئی کسی بھی درخت کا تنا یا ٹرنک جسے آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر پھر اسی طرح بیم کی شکل میں مزید تنے رکھے جاتے تھے اور کور کیا جاتا تھا. سو بیت اللہ کا وہ حصہ جو چوکور ہے جس کے اوپر غلاف ہوتا ہے ایک عمارت کی شکل میں آ گیا, اور اب پہلی دفعہ اس کی چھت بھی بن گئی. اب اگر بارش آئے گی تو پانی اندر نہیں جائے گا. دوسرا کیا ہوا ہے کہ جو دروازہ ہے وہ ریز کر کے رکھا گیا ہے تاکہ اگر پانی سیلاب کا, بارش کا, سین میں آتا بھی ہے تو بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے بت رکھے ہوئے تھے ہمیشہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک عرصے سے بت پرستی چلی آ رہی تھی, تو ان کی وجہ سے ہمیشہ سے بت وہاں موجود تھے. اس کنسٹرکشن سے پہلے وہ سارے بت بڑے احترام سے اٹھا کے ایک جگہ سٹور کر لیے گئے. کنسٹرکشن مکمل ہوئی اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو سیمی سرکل والی دیوار ہے اس کو چھت تک لے جا کے اس کے اوپر چھت ڈالی جائے. اللہ کی رحمت میرے آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم بھی بیت اللہ کے اندر چلے جائیں گے. دروازہ باقاعدہ پلوں والا, کواڑ والا, ڈورز والا دروازہ لگا دیا گیا اور تالا لگا دیا گیا. لکڑی کی سیڑھی اندر بنائی گئی کہ اترنے کے لیے 4.5 فٹ سے جمپ کر کے تو نہیں آپ نے نیچے اترنا, یا اگر چڑھنا ہے تو پھر واپس کیسے آئیں گے. اور ایک لکڑی کا اسٹیئر کیس ادھر لگا دیا گیا. یہاں سے جائیں گے, دروازہ کھولیں گے, اندر جائیں گے. اور ہفتے میں 2 دن مقرر کر دیے گئے کہ بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے ہفتے میں 2 دن ہے, ایک پیر اور ایک جمعرات, جس میں لوگ اندر جا سکیں گے. مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے, اگر کسی نے کوئی بڑی قسم, بڑا معاملہ ہوتا تھا تو بیت اللہ کے اندر جا کے حلف لیتا تھا, قسم اٹھاتا تھا. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تھا تو حتیم کے اندر. اچھا, اب اصولی طور پہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اس عمارت کے اندر بھی وہی ہے, بنیادیں وہی ہیں, حکم وہی ہے سارا, بٹ حتیم میں کسی چھوٹی قسم کے لیے. اور ان کا ایمان یہ تھا اس وقت, عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی بیت اللہ کے اندر جا کے, دروازے سے اندر جا کے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ تباہ ہو جائے گا. سو کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا تھا بیت اللہ کے اندر جا کے. حتیم میں وہ نہیں ڈرتے تھے, حتیم میں ڈاؤٹ فل بات بھی وہ کر لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, بٹ بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے بڑے کانشیس ہوتے تھے. اب کلید بردار کعبہ جس کے پاس چابی ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا پہلے سے کہیں زیادہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکمل اختیار دنیاوی اعتبار سے, ریاستی اعتبار سے سرکار کے پاس آ گیا, تو آپ نے وہ کلید بردار سے چابی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے, کسی اور اگلے سیشن میں بات کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے ایک بات کہتے ہیں. ایک تو سرکار سیدہ عائشہ کو پیار سے عائش کہا کرتے تھے. جی, سرکار کہتے ہیں عائش, اگر تمہاری قوم نئی اس دین میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو گراتا, 2 دروازے لگاتا, حتیم کو اس کا حصہ بناتا. اچھا, لیکن میں نہیں چاہتا. اب یہ دیکھیں کتنا حوصلہ چاہیے اس چیز کے لیے کہ آپ لوگوں کی ٹو پل دیم along, آپ لوگوں کو لے کے ساتھ چلنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں. میں نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی,
میں نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی جی. سو اس طرح کعبہ جو آج کی شیپ میں ہے اس شیپ میں آ گیا. اور سر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہے فیوچر کے معاملات بھی، اور یہ کہ یعنی حکمت، فور سائٹڈنس، کہ اگر یہ ڈیسیژن لیا جائے تو آگے اس کے جو اثرات ہیں، ویژنری. جی انہیں پتہ ہے، ان کا ویژن انہیں سمجھا رہا ہے، ان کا علم انہیں سمجھا رہا ہے. دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر میں اور عام بندے میں فرق یہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے زیادہ دور دیکھ لیتا ہے، فور سیکر زیادہ جلدی دیکھ لیتا ہے، اور اس کو اسیس کر کے آپ کو کنوے کرتا ہے کہ اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. عام آدمی میں اور لیڈر میں اور کائنات کے لیڈر میں ان سے زیادہ کسی کا ویژن، فور سائٹڈنیس، اسیسمنٹ، جلدی دیکھ لینا کل کو کیا ہوگا، اس کے کیا ریپرکشنز ہوئیں گے، رائٹ. سے یہ ایک اور احسان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا ان کے تو یعنی یہ میں ہاں جی جو ذہن میں آ رہا تھا کہ کائنات کے سردار ہیں بٹ ہی سیکریفائسنگ ہز وش، جس کو وہ چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک بات سمجھیے، اگر میں غلطی کروں گا نا تو میرا گھر سفر کرے گا، میری مسز، میرے بچے. میرے والد غلطی کریں گے نا تو ہم بہن بھائی اور ان کے پوتے، نواسے، نواسیاں، پوتیاں سفر کریں گے. اگر لاہور کا میئر غلط کرے گا تو لاہور سفر کرے گا. اگر پنجاب کا چیف منسٹر غلطی کرے گا تو پنجاب سفر کرے گا. اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری غلط ڈیسیژن لے گا تو کنٹری، ہول کنٹری ول سفر. تو جو کائنات کا سردار ہے پہلے تو ان سے غلطی کی توقع کرنا ہی اپنا ایمان گنوانے والی بات ہے نا. اللہ کے جب اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو اپنا منہ کھولتے ہی نہیں ہیں جب تک میں حکم نہ دوں، اور دوسری ایبسولوٹ اتھارٹی کیا دیتا ہے کہ جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. ٹھیک. سو ان سے یہ خیال کرنا، تو یہ ایکڈیمک لفظ ہے. سرکار کی ویژن کا کمال تو کائنات کے لیول کا ہونا چاہیے نا. اگر وہ نبیوں کے سردار ہیں، اس کائنات کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو جو ویژن وہ دیں گے وہ کائنات کا ویژن ہوگا، کوئی اور اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا. انہوں نے امت کی خاطر اس چیز کو، حالانکہ وہ چاہتے یہ صلاح جوئی وہ ایبسولوٹ اختیار ہے. بے شک اس وقت وہ سربراہ ہیں مکہ کے، مدینہ کے، پوری ریاست کے سربراہ ہیں، ہر قسم کا کنٹرول ان کے پاس ہے. فورس اتنی ہے کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا. یعنی کوئی تھریٹ نہیں ہے انہیں کہ میں نے اگر یہ بات کہی تو یہ مانیں گے نہیں، بدک جائیں گے، یہ حملہ کر دیں گے، پھر کیا بنے گا. نہیں، ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے. بٹ ہی وانٹس ٹو ون دا ہارٹس آف دا پیپل. لوگوں کی خیال کی، محبت کی، قدر کی کتنی فکر ہے اللہ کے رسول کو. اب یہ بیت اللہ بن گیا. جو دروازہ ہے اسے آج ملتزم کہا جاتا ہے، میم لام تے زے میم، ملتزم. ٹھیک ہو گیا. ایک کوئی 12 انچ اونچی اور کوئی 3-4 انچ چوڑی، چاروں طرف ایک نا چوکی اسے کہتے ہیں پنجابی میں، بنی ہوئی ہے پٹی، اسے شازو ران کہتے ہیں. جو سپاؤٹ یا پرنالا بعد کے زمانے میں لگایا گیا وہ سونے کا بنایا گیا اور اس کا پانی حتیم میں گرتا ہے اگر چھت پہ بارش ہو. اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. میم یہ زے الف بے رحمت، میزاب رحمت. ٹھیک ہو گیا. اب بیت اللہ موجودہ شیپ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، اور آپ نے 2 دروازے دوبارہ نہیں بنوائے، آپ نے حتیم کو شامل نہیں کیا. مختلف وقتوں میں آج تک ان 1400-1450 سالوں میں کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن بھی ہوتی رہی، لیکن بنیادیں اور چیزوں کی پوزیشن وہی رہی. درمیان میں یہ بھی ہوا کہ 2 دروازے کیے گئے. اچھا ٹھیک ہے. بعد کے زمانے میں پھر 1 دروازہ ہو گیا، پھر الٹیمیٹلی 1 دروازہ ہی ہے. اس پہ مختلف کلر کا غلاف بھی چڑھتا رہا. کسی زمانے میں سفید، کسی زمانے میں ریڈ، کسی زمانے میں گرین، کسی زمانے میں بلیک. یہ مامون الرشید اور نصر کے زمانے میں سال میں 3 دفعہ غلاف چینج ہوتا تھا. اور سر خلفۂ راشدین کے زمانے میں وہی رہا جو سرکار نے. اچھا دیکھیں، خلفۂ راشدین نے تو اتنی کمال کام کیا، ان کا جو رسول اللہ نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. وہ تو چنے ہوئے کسی اور لیول کے لوگ ہیں. سو بیت اللہ کا غلاف مامون
عباسی خلیفہ مامون کے زمانے میں نصر نے اور مامون نے یہ ڈیسیژن لیا کہ سال میں 3 دفعہ غلاف نہیں چینج کیا جائے گا اور اس کا رنگ بار بار نہیں بدلا جائے گا, اس کا رنگ کالا ہی ہوگا. اسے کسوا کہتے ہیں, ڈنڈے والا کاف, سین واو چھوٹی ہے, اس کے اوپر کھڑی زبر, کسوا. غلاف کو بیت اللہ کہتے ہیں. یہ ملینز آف ریالز میں, ملینز آف ڈالرز میں تیار ہوتا ہے. پورے سال اس کے لیے اسپیشل فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. بڑی محبت اور احترام کے ساتھ اس کی بنائی اور ایمبرائڈری ہوتی ہے. اس پہ سونے کی تاروں سے ایمبرائڈری ہوتی ہے اس کی. یہ حج پہ بدلا جاتا ہے. اور جو میں پہلے کہا یہ پردے جو ملتزم یا دروازہ ہے بیت اللہ کا, اس کے اوپر پردوں کی طرح باندھے ہوتے ہیں. یعنی یوں اگر نہ باندھے تو یوں 2 پلے ہوں گے, ان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بیت اللہ کا دروازہ نظر آئے. اس پہ سورہ قریش لکھی ہوئی ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا نام بھی اس پہ لکھواتا ہے اس کور پہ. تب سے خلیفہ مامون عباسی خلیفہ کے زمانے سے لے کے آج تک بیت اللہ کا غلاف بلیک کلر کا چلا آ رہا ہے. سو نو مور وائٹ, نو مور ریڈ, نو مور گرین. اس کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے مذاق نہیں بننے دینا. سو اٹ شوڈ بی. پتھر بھی جن پتھروں سے بنا ہوا ہے چھوٹے بڑے ہیں, جس طرح بریک ہوتی ہے ایک ہی سائز کی, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس وقت جب بنا جو بھی شیپ ہوگی یا جو بھی پتھر ہوں گے اسے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. اور بلیک کلر کا غلاف. جو دروازہ ہے پہلے چاندی کا دروازہ لگ گیا. ابراہیم بدر تھے اس کے آرکیٹیکٹ جس نے وہ ڈیزائن کیا تھا 1936 میں شاید. 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے نے سونے میں ڈیزائن کیا. یعنی اس باپ بیٹے کو یہ سعادت ملی کہ پہلے باپ نے ڈیزائن کیا, وہ سلور یا چاندی سے بنا ہوا تھا, اور پھر 1979 میں سونے کا دروازہ ریپلیس کیا گیا تو وہ بھی ان کے بیٹے نے ہی ڈیزائن کیا. دس از آل اباؤٹ بیت اللہ, اٹس ریکنسٹرکشن. اس کا طواف 24 گھنٹے چلتا ہے. کسی زمانے میں پرانی بات ہے اسے خالی کیا گیا کسی مقصد کے لیے, تو ساتھ ہی پرندوں نے آ کے طواف کرنا شروع کر دیا. ایک یہاں پہ تھوڑی سینٹیمنٹل سی بات بھی ہے. کرونا کے جو کووڈ آیا اس کے دور میں اسے سسپینڈ کیا گیا. اللہ نے ایسی چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے بیت اللہ کی حرمتی ہو گئی. اللہ نے انسان کو اپنی جان کو حفاظت کرنا, دوسروں کی جان, قرآن کریم میں فرماتا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. سو اگر ڈاکٹرز, اگر کسی علم کے ایکسپرٹس کلیکٹیولی یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یہ کرنا انسانیت کے لیے خطرناک ہے تو اس کی اجازت اللہ کی. سر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان اقدس ملتا ہے کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے. اچھا یہ سمجھانے کا مطلب ہے, یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تم کتنا محترم جانتے ہو اللہ کے گھر کو. جو ہے بھی جاننے کی بات نہیں ہے, ایکچولی اللہ کا گھر سب سے محترم ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی زندگی, جان, خون اتنا ہی قیمتی اور حرمت والا ہے. ڈونٹ میک اٹ فن, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی کہ میں کسی کو قتل کر دوں, نا حق مار دوں. بنی اسرائیل پہ کیوں اللہ غضب آیا؟ ان میں سے ایک ریزن لوگوں کو نا حق مارنا تھا. اپنے رشتہ داروں کو, انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. جی سو یہ زندگی موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جب اس کی میں ایکسرسائز کرتا ہوں نا تو اس مالک کو کوئی شریک پسند نہیں ہے. اس نے نہ کوئی شریک ہے اس کا, نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. اور کوئی بھی ایکشن, یہ جو اللہ کہتا ہے نا میں عزت دینے والا ہوں, اللہ کے بھی عزت دینے والا ہے نا, اس سے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اور سمجھ رہا ہو کہ میں عزت دینے والا ہوں. یہ اس کا کمال ہے. وہ تو کہتا ہے میں مذل ہوں, ذلت دینے والا بھی میں ہوں. اپنا کمال بتاتا ہے. جی فخر کرنا بھی صرف اللہ کو سزاوار ہے. جی اور دوسری طرف وہ کہتا ہے مجھے کوئی حیا نہیں آتی کہ میں مچھر کی مثال دوں, میری کریچر ہے.
میری مرضی ہے, میں اون کرتا ہوں اپنے کریچر کو. اتنی معمولی سی کریچر کو بھی اللہ کریم اون کر رہا ہے, یہ اس کی بڑائی ہے. عزت, بڑائی, رتبہ, غرور, فخر صرف اللہ کے لیے, اور کوئی نہیں. اللہ کریم ہمیں ہدایت پہ رکھے. آمین. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں آپ کی محبت بھی نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.